اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی ہجرت کا واقعہ۔ آدھی رات کے وقت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنے گھر نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا اور فرعون کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون بھاری لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک کہ فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے اللہ کے نبی، دشمن آ پہنچے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اسی حال میں حضرت جبریل آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو، یعنی کہ لاٹھی۔ پرسا مارتے ہی دریا میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فرعون ساحل پر پہنچا تو دریا کا یہ حال دیکھ کر ڈرا اور اسے بڑی فکر ہوئی۔ سوچا کہ مصر لوٹ جائے اور موسیٰ کا پیچھا نہ کرے۔ جب حامان سے اس بارے میں صلاح لی تو اس نے کہا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل تو اپنے جادو کے ذریعے دریا پار کر گئے اور ہم خالی ہاتھ مصر واپس لوٹ جائیں۔ ہمارے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائیں۔ فرعون اس کے بہکاوے میں آ گیا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے پیچھے اس کا لشکر بھی دریا میں اتر آیا تو خدا نے دریا کا پانی جو ادھر ادھر ٹھہر گیا تھا ملا دیا اور اس طرح فرعون اور اس کی فوج تباہ برباد ہو کر رہ گئی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے دشمنوں کا یہ حال دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور ان کا ایمان حد درجہ بڑھ گیا۔ لیکن لوभ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل لوभ میں پڑ گئے اور مردہ قبطیوں کے جسم پر سے لاکھوں کا زیور اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تمام باغ اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ کو کتاب ملی۔ بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ سے کہا، ہمارے لیے ایک الگ باقاعدہ شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور خدا کی خوشی ہم کو حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور میں اس کے لیے درخواست کی تو حکم ہوا، طور پہاڑ پر آؤ اور 30 روزے رکھو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو نصیحت کی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، میرے آنے تک لوگ خدا کی بندگی میں لگے رہیں، مجھے پوری امید ہے کہ خدا مجھے نئی شریعت عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ قوم سے جدا ہو کر 7 سرداروں کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچے اور 1 مہینے تک اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر حضرت جبریل آئے اور حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو۔ ادھر جب حضرت موسیٰ کو زیادہ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے۔ سامری نے کہا، حضرت موسیٰ تم سے ناراض ہو کر گئے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے قبطیوں کی لاشوں پر سے مال اتارا ہے۔ اگر مال سے تم اپنا ہاتھ کھینچ لو تو شاید وہ تم سے کچھ خوش ہو۔ سامری کے کہنے سے انہوں نے سارا مال جلا دیا اور جو چاندی کے زیور تھے وہ سامری کے حوالے کیے۔ سامری نے جو جرگری کے ہنر سے واقف تھا، تمام سونا چاندی گلا کر ایک گوشالہ یعنی بچھڑا ڈھال کر بنایا۔ گوشالہ کے پیٹ سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب اختیار کی تھی جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اس کی پوجا کرو اور اس کے ضرورت کے وقت مانگو۔ وہ لوگ اس کی بات میں آ گئے اور گوشالہ کو پوجنے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن ان کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو گوشالہ پوجنے والوں کو اس بری حرکت سے روکتے اور ملامت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک گہرا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور توریت کی 10 تختیاں ان کو عطا کی۔ جب پردہ ہٹا تو 7 کے سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تو یہ مشقت اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلام سنیں اور لوٹ کر قوم کے سامنے گواہی دیں، بلکہ جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں صرف کلام سننے ہی سے بات نہیں بننے کی ہے۔
हजरत मूसा सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा, जलजला शुरू हुआ और बिजली कड़की। यह सारे दीदार चाहने वाले गिर गए। हजरत मूसा ने दुआ की, ए खुदा, तू ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कराया है। हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई और वे लोग होश में आए। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली। सबने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया। हजरत मूसा की नबुव्वत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पलटे। जब हजरत मूसा बनी इसराइल के पास पहुँचे तो वहाँ अजीब तमाशा नजर आया। उन्होंने देखा कि गौशाले के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हजरत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ एक तरफ डाल दी और अपने भाई हजरत हारून पर खफा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हजरत हारून ने कहा, ए मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? मेरा इसमें क्या कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको हर तरह समझाया, लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत न मानी। हजरत मूसा का गुस्सा थमा। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ उठाई और बछड़ा पूजने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी और अपना वायदा किया, और तुम हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला परस्ती की गुमराही में जा गिरे। सब ने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। जब सामरी से पूछा गया तो वह बोला, मुझको तो मेरे जीन ने इस काम पर उकसाया। हजरत मूसा ने फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहे, किसी से तेरी आसनाई न रहे और कोई तेरा हमनसीब न हो, और आखिरत में खुदा खुद तुझसे समझ ले। फिर बनी इसराइल ने हजरत मूसा से अपने कसूर की माफ़ी चाही। हजरत मूसा ने कहा, तुम्हारी तौबा यह है कि जिन लोगों ने गौशाला पूजा है वे बैठ जाएं और जिन्होंने नहीं पूजा है वे उन्हें कत्ल करें। यह सुनकर सब लोग बेकरार हुए और बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, हमने तो गौशाला की पूजा ही नहीं की थी। हुक्म हुआ कि इस गौशाले को चूर चूर करके दरिया में फेंको और तुम सब लोग इस दरिया का पानी पियो। सबने पानी पिया। जिन्होंने गौशाला नहीं पूजा था उन पर कोई निशानी नहीं उभरी और पूजने वालों की जुबान पर पीले दाग पड़ गए और रंग सबका पीला हो गया। सबने कफन पहने और वसीयतें की और कत्लगाह को रवाना हो गए। उस वक्त अजीब सूरत थी। रोना पीटना, चीखना चिल्लाना एक हंगामा था जो मचा हुआ था। फिर एक काला बादल आया कि लोग एक दूसरे को न देख सके। बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर तरस न आए। जब कत्ले आम शुरू हुआ और हजारों आदमी मर गए तो हजरत मूसा व हारून ने आजिजी के साथ अल्लाह से दरख्वास्त की, तौबा कबूल हुई, तब जाकर कहीं सुकून आया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे। कारून जमीन में धंस गया वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।